یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ محمد کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ محمد مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، کیونکہ جہاد کے اور قتال کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی، یہاں تک کہ اس کی ایک آیت کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ وہ مکی آیت ہے، کیونکہ اس کا نزول اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی بستی کی طرف اور بیت اللہ پر نظر فرما کر آپ نے فرمایا، ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے، اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اپنے اختیار سے مکہ کو نہ چھوڑتا۔ یہ صورت ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی اور یہیں پہنچ کر کفار سے جہاد و قتال کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 4 کے مطابق جنگ کے دوران کافروں کی گردنیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا آج کے حالات میں خاص طور پر مسلمان یہودیوں کے درمیان جو اسرائیل نے جنگ چھیڑی ہے، کیا اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اوروں کو اللہ کی راہ سے، تو اللہ نے ان کے اعمال کالعدم کر دیے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی سچا دین ہے ان کے رب کی طرف سے، ان پر سے اتار دیں گے ان کی برائیاں اور سنوارا جائے گا ان کا حال۔ یہ اس لیے کہ جو کافر ہیں انہوں نے جھوٹ کی اتباع کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے
سچ بات کی اتباع کی اپنے رب کی طرف سے، یوں اللہ لوگوں کو ان کے احوال بتاتا ہے۔ سو جب تم مقابل ہو کافروں کے تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو قید میں، پھر یا احسان کرو اور یا معاوضہ لو جب تک رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار۔ یہ حکم اسی طرح ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بدلہ لے ان سے، لیکن وہ امتحان چاہتا ہے تمہارا ایک دوسرے سے۔ اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال، ان کو ہدایت دے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جو ہم نے انہیں معلوم کرا دی ہے۔ آیت نمبر 4 کے مطابق جنگ کے دوران کافروں کی گردنیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا آج کے حالات میں خاص طور پر مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جو اسرائیل نے جنگ چھیڑی ہے اس پر بھی اطلاق اس کا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ اس حوالے سے ہے، فرمایا گیا کہ اہل ایمان تو اصلاح پسند ہوتے ہیں، امن پسند ہوتے ہیں، اور کفار کے لیے کہا گیا کہ وہ مفسد ہوتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں، اس لیے کفر اور کفار کا فساد دور کرنے کے لیے اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ان سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، اور اس کی حد یہ ہے کہ کفار کی شان و شوکت اور قوت ٹوٹ جائے۔ پھر فرمایا کہ پھر قتال بند کر دیا جائے اور مسلمانوں کو کفار کے غلبے کا خوف نہ رہے، تو اس وقت پھر کفار کو قتل کرنے کے بجائے قید کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت کے حالات کے اوپر منحصر رکھا گیا ہے۔ موجودہ دور میں چونکہ جنگ دو بدو نہیں بلکہ جدید ہتھیاروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس حوالے سے اہل علم اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے وہ آیت مبارکہ پر عمل کرنا ہوگا جس میں فرمایا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت کو مجتمع رکھیں پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، تاکہ ان کا روب اللہ کے دشمنوں پر اور ان کے دشمنوں پر پڑے جنہیں یہ نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس حوالے سے موجودہ دور میں یا آئندہ دور میں جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے اور جس حوالے سے سامان جنگ تیار ہو رہے ہیں، جدید ہتھیار تیار ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو انہی ہتھیاروں کے لیے قوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ قوت عام ہے اور ہر دور میں جو ہتھیار اس وقت کے ہوں گے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمان اپنے آپ کو مجتمع رکھیں اور اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں گے تو مسلمانوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ جہاد سے منہ نہ موڑیں، اور جہاد جو ہے وہ تو قیامت تک جاری رہنے والا ہے، اس میں اسلام کی شان و شوکت بھی ہے اور مسلمانوں کی شان و شوکت بھی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوال کی روشنی میں جو تفسیر بیان کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا، اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔